السلام علیکم۔ میں کئی سالوں سے بانجھ تھی۔ ساس مجھے طعنے دیتی تھی، کہتی تھی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ ایک رات گھر میں ڈاکو آ گئے۔ نقدی اور زیور لینے کے بعد جب جانے لگے تو مجھے دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان چاروں نے جانے سے پہلے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ 4 لوگ تھے اور میں ایک تھی۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے گئے اور میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، اور ان 8 سالوں میں میری ساس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مجھے اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے میری ساس مجھے پانچ پن کے طعنے دیتی۔ کون سا عذاب تھا جو ان 8 سالوں میں نے نہیں جھیلا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہ طعنے مجھے میری ساس اور نند کے منہ سے سننے پڑتے اور میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن میں خاموش رہتی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ضرور مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں، اپنے شوہر کے ٹیسٹ کرواؤ۔ شوہر کے ٹیسٹ کا سن کر میری ساس غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم خود بانجھ ہو اور ملبہ میرے بیٹے پر گھرانا چاہتی ہو۔ اس وقت شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے ٹیسٹ کروانے کی ضد نہ کی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ شروع میں کافی برا تھا۔ ان کی پسند کی شادی نہیں تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن وہاں شادی نہ ہو پائی۔ جب ان کی شادی مجھ سے ہوئی تو میں نے ان کی توجہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام ہی رہی۔ پھر جب 2 سال گزر گئے اور ہمیں اولاد نہ ہوئی تو وہ اور زیادہ مجھ سے بدظن ہو گئی۔ اس کے بعد 6 سال میں نے تو بس پانچ پن کے طعنے سنتے ہوئے گزار دیے۔ جب ہماری شادی کو 2 سال ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، لیکن کوئی نہ مانا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی غصہ کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے پہلے بھی اولاد نہ تھی، اور سوتن تو بہت بری مخلوق ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد سوتن کے میں نے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی نہ کروانے دینا، دوسری عورت آ کر تمہیں گھر سے نکلوا دے گی۔ لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ سوتن کے بغیر بھی میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک تو پہلے ہی میرے شوہر کی پسند کی شادی نہیں تھی، اوپر سے مجھے اولاد نہ ہوئی تو میری حیثیت ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ یوں میری شادی کو جب 4 سال ہو گئے تو اچانک سے میں نے اپنے شوہر کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ میرا وہ شوہر جو ہر وقت مجھ سے طعنے دیتا رہتا تھا، مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک سے وہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ وہ جب گھر آتا میرے لیے کھانے کی کوئی چیز ضرور لے کر آتا، کبھی پکوڑے، سموسے تو کبھی جلیبیاں، پھل اور برگر وغیرہ۔ شوہر کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر تو میں بہت حیران تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، میری کوئی دعا قبول ہو گئی ہے کہ اور کچھ نہیں، اولاد نہ صحیح، ساس اور نندوں کی نفرت کے باوجود میرے خدا نے میرے لیے ایک آسانی تو کر دی تھی، یعنی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ صحیح کر دیا۔ اتنی ساری مشکلات کے باوجود زندگی میں ایک آسانی تو میرے لیے ہو گئی تھی۔ جہاں مجھے لوگوں کی اتنی ساری باتیں دن میں سننے کو ملتی تھیں جن سے میرا دل بہت دکھتا تھا، وہاں پر میرے شوہر کے نرم رویے سے میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے شاپنگ پر بھی لے کر جانے لگا، حالانکہ ہماری حیثیت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم آئے دن شاپنگ پر چلے جاتے، لیکن جیسے ہی گرمیاں آتیں تو گرمیوں کے کپڑے مجھے میرا شوہر دلا دیتا، اور اسی طرح سردیوں کے بھی۔ میرے جوتے پھٹ جاتے تو وہ مجھے نیا جوتا لا کر دیتے، وہ مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ زندگی کیسی آسان ہو گئی تھی۔ پھر میرے گھر میں میری چھوٹی نند کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری ساس مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بانجھ پن کا سایہ میری بیٹی پر پڑے، تم میری بیٹی کے جہیز کے جوتوں، کپڑوں اور کسی بھی سامان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ساس کی یہ باتیں سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا تھا۔ وہ ہر بار ہی میرا دل دکھانے والی بات کرتی تھی، خوشی کے موقع پر بھی مجھے خوشی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ میری نند کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی مجھ سے اب بات نہیں کرتی تھی، مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ حالانکہ میری یہی ایک نند تھی جو کچھ عرصہ پہلے تک صحیح تھی،
دوسری نندوں کے مقابلے میں اس کا رویہ تھوڑا سا بہتر تھا، لیکن اب اس کے بھی کان بھر دیے گئے تھے اور اب وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ میری ساس نے شاید اس سے کہا تھا کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس منحوس عورت کا سایہ تم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میری ساس نے میری نند کے لیے کافی زیورات بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ زیورات کو دیکھ رہے تھے تو میری بھی نظر پڑ گئی۔ بہت ہی پیارے سیٹ تھے اور چوڑیاں تو بہت ہی پیاری تھیں جو کہ سونے کی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے سونے کی چیزوں کا بہت شوق رہا تھا۔ شادی پر میرے سسرال کی طرف سے جو مجھے زیورات دیے گئے تھے وہ میری ساس نے واپس لے لیے مجھ سے، اور اب وہی زیورات میری نند کی الماری میں سے مجھے ملے تھے، اور میری ساس سب کو کھول کر یوں دکھا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوائے ہیں، حالانکہ وہ میرے تھے۔ اپنی شادی پر ملنے والے زیورات کو دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے سہاگ کی نشانی تھے، ان پر میرا حق تھا کیونکہ وہ میرے نام پر لیے گئے تھے، لیکن اب وہ میرے نہیں تھے بلکہ کسی اور کو ملنے جا رہے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر بہت رونے جیسی ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً اپنے آنسو چھپا لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اداس لگ رہی ہو، کیا تم رو رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال رکھنا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم دوسری شادی کو لے کر پریشان ہو تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر تو مجھے کچھ دیر پہلے والا غم بالکل بھول گیا تھا۔ وہ اتنے سالوں میں کئی بار میرے سامنے یہ بات کر چکے تھے، اور جب بھی میرے سامنے یہ بات کرتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو میرا اتنا ہی احساس ہے تو ہم اپنا علاج دوبارہ سے شروع کرواتے ہیں، آپ میرا علاج کروائیں، انشاءاللہ ہمیں ضرور بچہ ہوگا، کیونکہ خامی تو مجھ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کیونکہ میری ساس بار بار کہتی تھی کہ تم میں خامی ہے، اور میری رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے یہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد علاج کی کوئی بات نہ کرنا، علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، ایک دوائی ہزاروں میں آتی ہے، وہ بھی صرف 1-2 دن کی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران ہو گئی، یہ اولاد سے بڑھ کر تو پیسہ نہیں ہوتا، وہ علاج پر پیسہ خرچ کر لیتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا، ہمیں بھی بچہ ہوتا، ہم کیوں بچے کے لیے ترستے رہیں؟ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم علاج کروائیں۔ لیکن وہ تو عجیب ہی تھے، نہ شادی کرتے تھے نہ علاج۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا مجھے تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہیں کیا فائدہ ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کر سکتے تھے بہت آرام سے، ان کے پاس تو مضبوط بہانہ تھا اور کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ شادی کے 3 سال تک وہ دوسری شادی کی رٹ لگائے رہے، اور جب وقت زیادہ ہو گیا تو اچانک سے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور مجھ پر مہربان ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا دل بہت بھوچل تھا۔ شام کو میری نند کی مہندی تھی، گھر میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں صرف کچن تک محدود تھی۔ میں ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسے گھر کی ایک نوکرانی کرتی ہے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن میرا دل خوش نہیں تھا۔ جب مہندی لگانے کی رسم آئی تو ایک عورت نے مجھے بلایا اور کہا کہ دلہن کو مہندی لگاؤ، تم دلہن کی بھابھی ہو۔ یہ بات سن کر میری ساس آپے سے باہر ہو گئی اور اس عورت سے لڑائی شروع کر دی اور کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکی بانجھ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور، اس کا بھی حق ہے خوشی منانے پر، آج گھر میں ہر کوئی خوش ہے، تو پھر اس سے یہ خوشی کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس کو بھی مہندی لگانے دیں، اس کا بھی دل کرتا ہوگا مہندی لگانے کا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس بیچاری سے اس کی زندگی کا ہر حق چھین لیا جائے۔ بانجھ عورت بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ وہ عورت جو بھی تھی میری ساس کو اس کے منہ پر باتیں سنا کر گئی۔ وہ عورت اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ پتہ نہیں کون تھی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ساس نے اس عورت کا غصہ مجھ پر نکالا اور سب کے سامنے میری بہت بے عزتی کی۔ مجھے کہا
کہ ایک تو تم بنجر زمین ہو اور جو میرے بیٹے کو آباد نہیں ہونے دیتی ہو، اوپر سے تم نے اس پر اس قسم کے تعویذ کر رکھے ہیں کہ میرا بیٹا دوسری شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں جو کنواری ہیں اور اونچے گھر والی ہیں۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، تم تو اس کے لائق بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ 5 عورتوں کو دیکھا ہے، ان کی شکل ہی قدرت بگاڑ دیتی ہے، تمہاری شکل بھی بگڑ گئی ہے۔ لیکن میں آج سب کے سامنے یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اگر میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائی تو میں اپنا نام بدل دوں گی۔ میری ساس جتنا برا بول سکتی تھی بول رہی تھی اور سب کے سامنے بول رہی تھی۔ مجھے تو 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی کہ میں اپنا وجود وہاں پر چھپا سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ میری ساس اور نند دونوں نے میری زندگی اچیرن کر رکھی تھی، لیکن آج تو حد ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ آخر قدرت نے مجھے بانجھ کیوں بنایا ہے۔ میں بدصورت نہیں تھی، اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن میری ساس کو مجھ میں ہر خامی نظر آتی تھی۔ وہ میری خوبی کو بھی خامی میں بدل دیتی تھی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ 1 ہفتے بعد شادی تھی، ابھی کوئی مہمان دور دراز والے نہیں آئے تھے، انہوں نے شادی والے دن ہی آنا تھا۔ گھر میں صرف میری ساس، میری نندیں جو اپنے سسرال سے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں کافی دنوں سے شادی کی وجہ سے، اور میرے شوہر اور دیور ہی تھے۔ کھانا بنانے کے بعد گھر کے سب مرد باہر چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب گھر میں صرف ہم عورتیں ہی تھیں کہ اچانک سے گھر میں 4 مسلح افراد جو کہ نقاب کیے ہوئے تھے داخل ہوئے اور ہم سے کہا کہ جتنا نقدی اور زیور ہے شادی والا سب ہمیں دے دو۔ میری ساس بحث کرنے لگی ان سے کہ میں اپنی بیٹی کا زیور نہیں دوں گی، میں نے اس کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جان پیاری ہے تو دے دو، ورنہ ہم تم سب کو جان سے مار کر چلے جائیں گے۔ میری بڑی بہن نے اپنی ماں سے کہا کہ بحث کا وقت نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو، اور جو وہ سارا زیور اٹھا کر بھاگنے لگے کہ ان میں سے اچانک ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا۔ میں کچن میں بند ہو رہی تھی تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، لیکن اچانک جاتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر آپس میں کچھ بول کر مجھے وہیں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانے لگے۔ میرے لیے یہ قیامت کا منظر تھا۔ وہ 4 ڈاکو تھے، مسلح بھی تھے اور بہت طاقتور بھی، اور انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ روک دی اور میری ساس اور نندیں مجھے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں گی۔ میری نند جو دلہن بننے والی تھی وہ تو کمرے میں پہلے سے ہی بند تھی۔ باقی میری 3 نندیں تھیں جن کی عمر زیادہ تھی اور وہ کافی موٹی تھیں۔ ان چاروں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی، تو میں شاید انہیں ان کے مطابق لگی تھی۔ میری نند اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئی اور میری ساس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مجھے چھڑانے کے لیے۔ انہی میں سے ایک نے میری ساس کے سر پر کچھ دے مارا اور ان کے سر سے خون رسنے لگا۔ میری ساس زمین پر بیٹھتی چلی گئی اپنا سر پکڑ کر اور کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے تم لوگوں کو اس گھر سے جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہماری عزت پر حملہ نہ کرو۔ یقیناً میری ساس کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن انہیں شاید اپنے بیٹے کی عزت کی فکر تھی۔ یہ محلے میں بات پھیل گئی کہ ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر جلدی گھر آ جائیں، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی۔ وہ چاروں مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور جتنا برا میرے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میری نند نے سب کو فون کر کے بلایا تو سب گھر آ گئے۔ میری ساس نے فوراً سے میرے پاس آئی اور کہا کہ خبردار تم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی کیا، اپنے شوہر سے بھی نہ کرنا۔ جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ۔ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اگر باہر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میرا بیٹا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی۔ مجھے تو ساس کی کوئی بات نہ سنائی دے رہی تھی نہ سمجھ آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میرا کلیجہ باہر نکال دیا ہو۔ مجھ پر گزر رہی تھی، ساس کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کی فکر تھی ان کا بیٹا زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک عورت ہو کر وہ ایک عورت کا درد نہیں سمجھ رہی تھی کہ کیسی سیاہ موت مجھے ملی تھی۔ یوں میں نے اور میری ساس نندوں نے اس بات کو راز رکھا پورے 1 مہینے تک۔ آیا کہ گھر میں ڈاکو آئے تھے اور زیور لے کر چلے گئے۔
شاید کسی نے چغلی لگائی تھی کہ اس گھر میں بہت سارا زیور پڑا ہوا ہے جہیز کا۔ میری ساس جو ہر آنے جانے والی عورت کو زیورات دکھا رہی تھی اپنی شو بازی کے لیے، ان میں سے ہی کسی نے بات آگے پہنچائی تھی اور معاملہ یہاں تک آ گیا۔ میں تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، مجھے بخار ہو گیا۔ میرے شوہر نے میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد میری نند کی شادی ہو گئی، لیکن گھر میں اس دوران سب کو جیسے سانپ سو گیا تھا۔ سب کی خوشی مٹی میں مل گئی تھی اور اس کا الزام بھی ساس نے مجھ پر لگا دیا کہ میں نے ان کی خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ میرے اندر تو زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے جسم پر کافی نشانات بن گئے تھے اور میں اپنے شوہر سے ان نشانات کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ ان ظالموں نے جس قدر بے دردی سے مجھے داغا تھا وہ سب واضح تھا، لیکن ان نشانات کو شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جتنا چھپانے کی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ جو حادثہ گزرا تھا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساس بار بار میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتی تھی کہ اب تم گندی ہو گئی ہو، غلیظ ہو گئی ہو، میں کسی بھی طرح تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ لیکن مجھے میرے شوہر کا سہارا تھا، اس لیے میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ میری ساس نے ایک رات آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے لائق نہیں رہی، بہتر یہی ہے کہ تم راتوں رات گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اتنے سالوں سے تمہاری نحوست کا سایہ میرے بیٹے کے سر پر ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ اب تو تم غلاظت کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہی، ایک تو بانجھ ہو، اوپر سے غلیظ ہو گئی ہو۔ ساس نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ خود سوچیں میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں یہ جملہ بول رہی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر آ گئے اور انہوں نے صرف اتنی سی بات سنی جو میں نے بولی، اور میری ماں سے کہا، کہاں سے نکالنے کا سوچنا، یہی میری بیوی ہے اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہوں گا اور دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اب تو میری ساس اور بھی مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بات سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ میری ساس مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں نے یہ سب کہا۔ یوں ہی پریشانی میں 3 ہفتے گزر گئے اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنی طبیعت میں ایک ایسی تبدیلی محسوس کی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا۔ لیکن جب میری حالت زیادہ خراب ہوئی اور میں الٹیاں کرنے لگی تو میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا اور میری ساس نندوں نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کوئی پیغام دے رہی ہوں۔ میری ساس نندوں کو سانپ سونگھ گیا تھا مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر، اور میرے شوہر نے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں ہیضہ ہو گیا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بظاہر تو وہ خوشی کی خبر تھی، لیکن میرے لیے نہیں تھی۔ میرے شوہر کا رنگ بھی سن کر پھک ہو گیا، لیکن پھر وہ نارمل ہو گئے اور مجھے خوشی سے گلے لگایا اور گھر لے آئے اور راستے میں مٹھائی بھی لی۔ گھر آ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور آج میں اب سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر تو میری ساس اور نندوں کے سروں پر آسمان گر گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ امی، میں 8 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں اور آج قدرت نے مجھے یہ خوشی دی ہے، تو آپ میری اس خوشی کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے باقی بیٹوں کے باپ بننے کی خوشی میں تو آپ خوش ہوئے ہمیشہ سے، تو پھر میری خوشی میں اس طرح کے الفاظ بول کر میرا دل کیوں دکھا رہی ہیں؟ میرے شوہر نے ایسی بات بولی کہ میری ساس ایک دم خاموش ہو گئی۔ سارا معاملہ کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا اور میری ساس کو بھی، جو مجھے ہر وقت پانچ بن کے تانے دیتی رہتی تھی۔ خامی کس میں تھی یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ جو 8 سالوں میں نہ ہوا وہ اچانک اس حادثے کے بعد کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات تھی۔ میری ساس مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، وہ جو ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں گی، آج ان کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ تو بانجھ میں نہیں تھی، بانجھ تو ان کا بیٹا تھا۔ شوہر تو جیسے ہواؤں میں تھے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں انہیں دھوکے میں رکھوں۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن میری ساس نے کہا کہ اپنے شوہر سے کچھ مت کہنا، جو ہوا سو ہوا، اب اس بچے کو رکھ لو۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی بانجھ نکلا، بس زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کا ہی خون ہے، تو انہیں سمجھنے دو۔ کچھ چیزوں کو راز رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میری ساس مجھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھی تو میرے شوہر نے سن لی۔
وہ نہ جانے اچانک سے کیسے آ گئی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بات کیے بغیر وہ کمرے سے چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ کی ماں نے ہی مجھے روک رکھا تھا اتنے عرصے سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن میں اپنی عزت کے لیے خاموش تھا اور اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ خامی مجھ میں ہے، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھا، کیونکہ دوسری شادی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر میری دوسری شادی ہوتی تو میرا سچ زمانے کے سامنے آ جاتا اور سب یہی کہتے کہ دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی۔ یقیناً اس شخص میں خامی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے میں ایک حکیم سے دوائیاں لے رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شرطیہ اولاد ہوگی 3 مہینے کے اندر۔ میرے شوہر عجیب انداز میں بول رہے تھے، جیسے کہ انہیں یقین ہو یہ بچہ ان کا ہے، لیکن وہ خود بھی سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ سارا عرصہ ہم نے اسی سوچ میں گزار دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا DNA ٹیسٹ ہوا تو وہ میرے شوہر کا ہی بچہ تھا۔ حکیم کی دوائیوں نے اثر کر دیا تھا۔ میں اس حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھول گئی اور اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ اب میرا دل بھی مطمئن تھا کہ میری گود میں میرے شوہر کا بچہ ہے، اور میرا شوہر بھی خوش تھا۔ میری ساس بھی مطمئن ہو گئی تھی DNA ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر، لیکن پھر انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، یہ غلیظ ہو گئی ہے، اسے نکالو، بچہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس عورت نے اتنے سال میری پردہ پوشی کی ہے، تو کیا میں اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا؟ میرے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب ہماری زندگی مکمل تھی۔ جو حادثہ ہوا تھا وہ ناقابل فراموش تھا، لیکن یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا، ہر کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے حادثات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔